بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسٹڈی پلان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کو اسٹڈی پلان بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو موٹیویشنل لیٹر بھی کہتے ہیں، اس کو ایس او پی بھی کہتے ہیں، اس کو فیوچر پلان بھی کہتے ہیں۔ ایس او پی اسٹینڈس فار اسٹیٹمنٹ آف پرپس، کہ آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ کا اسٹڈی پلان کیا ہے۔ اسے موٹیویشنل لیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ کو موٹیویشنل لیٹر کے کچھ سیمپلز ایک پی ڈی ایف فائل سینڈ کی ہے، انفیکٹ اس میں کچھ سیمپلز ہیں، اور آخر میں 2 پیجز چھوڑے گئے ہیں جہاں پر آپ نے ہمیں لکھ کے وہ واپس ای میل کرنا ہے۔ تو جو یہ پی ڈی ایف فائل آپ کو ای میل پہ ملی ہے، آپ اس کو بغور سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، جو بھی سیمپلز ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، سیمپل آپ کو صرف گائیڈنس پرپس کے لیے سینڈ کیا گیا ہے، اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا۔ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ نہ کیجیے گا ورنہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹڈی پلان جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ کے ویزے کا بہت زیادہ دار و مدار آپ کے اسٹڈی پلان پہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ آپ کی تھاٹ ہوتی ہے، آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، یہ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کا کیا پلان ہے، کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ سیمپلز آپ دے سکتے ہیں، آپ کو ای میل پہ ملا ہے۔ اس سیمپل کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کیجیے۔ اس پہ آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، 1 دن لگائیں، 2 دن لگائیں، 3 دن لگائیں۔ کیونکہ یہ کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ کسی دوست سے لکھوانا چاہیں لکھوا لیں، لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے کس کلاس میں آپ کے کیا مارکس آئے، آپ کی اچیومنٹس کیا تھیں، آپ کا مائنڈ کیا تھا، آپ کا پلان کیا تھا، تو یہ آپ ہی لکھیں گے۔ اسٹڈی پلان کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ آپ کسی اپنے دوست احباب سے لکھوانا چاہیں، فرینڈ سے، کزن سے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا پلان ہونا چاہیے، تاکہ جب ایمبیسی میں انٹرویو وغیرہ اگر انٹرویو ہو تو آپ کو پتہ ہو آپ نے لیٹر میں لکھا کیا ہے اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، اور آپ کا بیک گراؤنڈ کوالیفیکیشن جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی کیا اچیومنٹ تھی، آپ فرسٹ آتے تھے، سیکنڈ آتے تھے، اچھے اسٹوڈنٹ تھے، پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھے، وہ سارا کا سارا لکھنا ہے۔ اچھا، یہ سیمپل 1 ہے، یہ آپ کو ای میل پہ ملا ہوگا۔ ای میل پہ نہیں ملا تو آپ ہم سے منگوا لیجئے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا اچھے طریقے سے۔ پیپر لیں، پین لیں، دیکھیں بچے نے کیا لکھا۔ یہ بھی ایک دوسرے بچے کا لکھا ہوا ہے، سجاد اس کا نام تھا۔ اس کے بعد سیمپل 2 کو آپ دیکھیں۔ سیمپل 2 میں بھی اسی طرح ڈیٹیل ہے، فیوچر پلان ہے، اسٹڈی کا پلان ہے، لیٹر آف موٹیویشن کہہ سکتے ہیں اس کو، ایس او پی کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف پرپس کہا جا سکتا ہے، فیوچر پلان۔ تو یہ اسٹڈی کا پلان ہے، کم از کم 2 پیجز کا ہونا چاہیے۔ اگر 2 پیجز کا نہیں بن رہا تو کم از کم 1500 ورڈز لازمی ہے، اس سے کم ہرگز نہیں لکھنا۔ آپ ایک دفعہ ہو سکتا ہے 2-3 دن آپ کو لگ جائیں، ایک 1 گو کے اندر لکھیں، پھر دوبارہ دوسرے دن آ کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں، پھر لکھیں۔ گوگل سے ہیلپ لیں۔ کیسے ہیلپ لینی ہے میں ایٹ دی اینڈ بتاتا ہوں، یہ ابھی صرف آپ کو سیمپلز کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ سیمپل کیا ہوتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں عام طور پر آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اپنی بیک گراؤنڈ کوالیفیکیشن بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی اچیومنٹس وغیرہ بتاتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا پلان ہے، کنٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس پروگرام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کنٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہی پروگرام کیوں سلیکٹ کریں، یہی کنٹری کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی یونیورسٹی کیوں کر رہے ہیں، ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا کیا پلان ہے، ہمیشہ پازیٹیو لکھنا ہے۔ کوشش کریں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کا آپ یہ لکھیں کہ آپ واپس آ جائیں گے پاکستان، تاکہ وہ ڈاؤٹ فل نہ ہو کہ آپ سلپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا سیمپل ہے، یہ بھی اسٹڈی پلان ہے، موٹیویشن لیٹر ہے، اس کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کریں۔ کم از کم 4 اسٹڈی پلانز ہم نے اس میں دیے ہیں سیمپل کے طور پر، گائیڈنس کے لیے، تاکہ آپ ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اسٹڈی پلان لکھا کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس میں آپ کے مائنڈ میں ایک پوائنٹ ہے تو ایک پوائنٹ کو اپنے پورا پیراگراف بنانا ہوتا ہے، وہ پوائنٹس ہوتے کیا ہیں، کیا لکھنا ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کو آپ جب اوپر سے نیچے آئیں گے، سیمپل 1 سے آپ ڈراپ ڈاؤن میں آئیں، سیمپل 1 میں آپ دیکھ لیں جو بچے نے لکھا ہے یہ 2 پیجز کا ہے۔ اس کے بعد سیمپل 2 بھی تقریباً 2 پیجز کا ہے، لیکن یہ کم از کم 1500 ورڈز تو لازمی ہونے چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ ہم نہیں لکھ سکتے، یہ آپ کا اپنا پلان ہے، آپ نے لکھنا ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ نے
آپ نے پریویس بیک گراؤنڈ میں کیا کیا ہے، کہاں پر آپ کے نمایاں مارکس تھے، کہاں پر آپ کی اچیومنٹس تھی، کیا اچیومنٹ تھی، کیا اسکلس تھی، آپ شروع سے ہی ایک ہونہار بچے تھے، اے بی سی ڈی، وہ سارا آپ جانتے ہیں. تو آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. جتنا یہ اتنا ہی بہتر ہے جتنا آپ خود لکھیں گے. بائی جب لیٹ سپوز ایمبیسی میں انٹرویو ہوتا ہے تو اگر آپ نے نہیں لکھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا لکھا ہے. تو وہ آپ کو اسی ایس او پی سے، اسی اسٹڈی پلان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اگر وہ اسٹڈی پلان سے سوال پوچھ لیتے ہیں اور آپ نے یہ نہیں لکھا، کہیں سے لکھوایا ہے، تو پھر آپ وہیں پہ پہنچ جائیں گے. تو اس کو بہتر ہے آپ لکھیں. کسی سے ہیلپ لینی ہے تو اپنے اسٹڈی پلان کو کم سے کم 5 سے 6 دفعہ ضرور اسٹڈی کریں. ان اسٹڈی پلانس کو پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے لکھنا ہے. نیچے آ جائیں. نیچے ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے 3 پیجز. یہ پی ڈی ایف فائل ہے لیکن ایڈیٹیبل پی ڈی ایف فائل ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن لکھنے سے پہلے میں نے یہاں پر گائیڈنس دی ہے کہ اسٹڈی پلان لکھنا کیسے ہے. یہ نیچے آ جائیں تو یہاں پر آپ پیج 1 ہے، یہاں پہ آپ اسٹڈی پلان لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ پیج 2 ہے. لیکن لکھنا کیسے ہے، کیا پہلے لکھنا ہے، کیا بعد میں لکھنا ہے، کیا چیزیں ایکسپلین کرنی ہے، کیا چیزیں ایکسپلین نہیں کرنی. پہلے یہ بتا دوں کیا چیزیں ایکسپلین نہیں کرنی. آپ نے اپنا کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس بیان نہیں کرنا. آپ نے اس میں یہ نہیں بتانا کہ آپ وہاں پہ پرماننٹ سیٹل ہو جائیں گے. اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے یہی بتانا ہے کہ آپ واپس پاکستان آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کہ آپ ایک پوائنٹ بتاؤں گا، وہ ایک پوائنٹ پیراگراف ہوگا. 1500 سے 2000 ورڈز تو ہونے چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو منیمم 1500 ورڈز. اس سے نیچے نہ جائیں، آپ کا ویزا خود ویک ہو جائے گا اگر آپ اس سے نیچے جائیں گے. 1500 ورڈز تو ہونے چاہیے. کوشش کریں 1500 ورڈ سے اوپر ہی ہوں. اچھا، پہلا پیراگراف جو ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے. نمبر 1، آپ نے پہلے پیراگراف میں اپنی بیک گراؤنڈ کوالیفیکیشن بتانی ہے کہ آپ کی پریویس کوالیفیکیشن کیا ہے. میٹرک کیا کیا تھا، میٹرک میں سبجیکٹس کیا تھے، ان میں گریڈز کیا تھے، اس میں آپ کا انٹینشن کیا تھا. آپ زیادہ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کو پسند کرتے تھے یا کوریکولر ایکٹیویٹیز کو پسند کرتے تھے، زیادہ آپ اسپورٹس میں انوالو تھے یا اسٹڈیز میں انوالو تھے. ٹھیک ہے. وہ سارا کا سارا آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے اس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس بیان کرنا ہے کہ میرا ایکسپیرینس اس میں ہے، میری ایکسپرٹیز اس میں ہے، میری پروفیشنل سکلز جو ہیں وہ ان چیزوں میں ہیں. آئی ٹی میں ہے، میڈیکل میں ہے، بزنس میں ہے، کامرس میں ہے. واٹ ایور ایکسپیرینس یو ہے، اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو ضرور ایکسپلین کریں کہ آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، وہ یہ جاب کی ہوئی ہے، اس جاب میں آپ کی یہ ڈیوٹیز تھیں. اگر آپ کا ایکسپیرینس آپ کی ڈگری سے ریلیٹ کرتا ہے، ریلیونٹ ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. تیسرا پیراگراف جو ہے، تیسرے پیراگراف میں آپ نے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتانا ہے کہ اب تک آپ نے کیا اچیو کیا اپنی پریویس کوالیفیکیشن میں، نصابی سرگرمیوں میں یا غیر نصابی سرگرمیوں میں، کوریکولر ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں آپ کی کیا اچیومنٹس تھیں یا اسٹڈیز میں آپ کی کیا اچیومنٹس تھیں، اکیڈیمک اچیومنٹس آپ کی کیا ہیں. یہ 3 پیراگراف کم از کم ہو جانے چاہیے یہاں تک. اس کے بعد چوتھا پیراگراف جو ہے اس میں آپ نے اپنے اسٹڈی پروگرام کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر اسٹڈی پروگرام آپ کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں، یہ اسٹڈی پلان آپ نے کیوں سلیکٹ کیا، بیسک پرپس کیا تھا. یہی اسٹڈی پلان کیوں، اس کے پیچھے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ کوالیفیکیشن اسی ڈسپلن میں تھی. لیٹ سپوز فرض کر لیں کسی نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے اور وہ ایم ایس آئی ٹی کرنے جا رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ میں نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے، اس میں نے آئی ٹی کے بارے میں پروگرامنگ پڑھی، میں نے جو بھی پروگرامنگ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے، سافٹ ویئر ہے، ایپ ڈیولپنگ ہے، ٹھیک ہے، اپلیکیشنز ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، وہ سارا جو بھی آپ کا ہو آپ وہ ایکسپلین کریں گے. پھر بتائیں گے کہ اسی لیے میں آگے آئی ٹی میں ماسٹر کرنا چاہتا ہوں. کوئی بزنس والا ہے تو بزنس کے حوالے سے ایکسپلین کرے گا، کوئی میڈیکل کے فیلڈ کا ہے تو میڈیکل کے حوالے سے ایکسپلین کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس اسٹڈی پلان کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے یہ اسٹڈی پلان کیوں چوز کیا اور اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا. اچھا، اس کے بعد آپ 5ویں پیراگراف میں یہ ایکسپلین کریں گے وائی دس یونیورسٹی، کہ آپ نے اس ملک کے اندر یہی یونیورسٹی کیوں چوز کی. باقی بھی تو یونیورسٹیز تھیں، تو اس یونیورسٹی کو چوز کرنے کا کیا ریزن تھا. گوگل سے ہیلپ لیں، اس کی رینکنگ چیک کریں، اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن چیک کریں، ریسرچ ایکٹیویٹیز چیک کریں. دیکھیں کہ جی بیکاز اٹس پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن، ریسرچ ایکٹیویٹیز
تو بلا 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 آپ نے یہ ساری چیزیں گوگل سے ہیلپ لینی ہے، اپنی ریڈنگ سے ہیلپ لینی ہے. اس سے پورا ایک پیراگراف آپ نے یہاں پہ 5 نمبر جو ہے وائی دس یونیورسٹی کے اوپر آپ نے اس میں ایکسپلین کرنا ہے کہ یہی یونیورسٹی کیوں. اچھا اس کے بعد چھٹا پیراگراف ہے کہ آپ اس ملک میں وائی دیٹ کنٹری، کہ آپ اس ملک میں ہی کیوں جانا چاہتے ہیں، باقی بھی تو ملک ہیں دنیا میں، آپ کا اپنا ملک کیوں نہیں، یہ کنٹری کیوں، باقی کنٹریز کیوں نہیں. اس میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آنا چاہیے. بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسی کنٹری کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، فرض کیا کوئی ڈینمارک کا پلان کرا تو وہ کہے گا، لکھے گا کہ جی ڈینمارک از پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن. ڈینمارک از ون آف دی ہیپیسٹ کنٹری ایز پر دا پریویس انڈیکس. ہیپیسٹ کنٹری ڈینمارک کو کہا جاتا ہے. تھرڈلی سینیٹیشن اور ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، ان کا میڈیکیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت اچھا ہے. تو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اسے لرن کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں اپنی ڈگری کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. ڈگری سے ریلیونٹ چیزیں گوگل کریں کہ اس ملک میں آپ کی ڈگری سے ریلیونٹ اس ملک میں کیا چیزیں پازیٹیو ہیں. تو چھٹے پیراگراف میں کوشش کریں آپ اس کنٹری کے بارے میں بتائیں کہ یہی کنٹری کیوں. باقی کنٹریز کا چاہے ذکر نہ کریں کہ میں نے فلاں کنٹری کا اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا، نیگیٹو بات ہے. آپ کوشش کریں اسی کنٹری کے اوپر فوکس کریں، اسی کنٹری کی ڈیٹیل دیں. گوگل سے اس کنٹری کے بارے میں فیکٹس فگرز لیں، اور وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرس کو بھی کاپی پیسٹ نہ کریں، ان کو بھی اپنے الفاظ میں ڈھالیں. مائی ڈیئر یہ ورکنگ ہے، ایس او پی ایک عام چیز نہیں ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ چٹکی کا کام نہیں ہے، چٹکی بجائی اور ویزا سارا کچھ، تو اس پہ ورک کریں آپ تاکہ لگے کہ ورک کیا ہے. ویزا آفیسر آپ کے اسٹڈی پلان کو پڑھے تو اس کو نظر آئے. چاہے کسی کزن کی ہیلپ لے لیجیے، لیکن اس کزن کے لکھے ہوئے کو بھی دوبارہ آپ پڑھیں، دوست کے لکھے ہوئے، ٹیچر کے لکھے ہوئے کو دوبارہ پڑھیں، اس میں کچھ اور ایڈ کریں، اپنا مائنڈ بھی کریں. ٹھیک ہے، لکیر کے فقیر نہیں بننا. اچھا 7ویں پیراگراف میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ہاؤ دس پروگرام ول بینیفٹ یو، کہ یہ جو پروگرام آپ نے اسٹڈی کا، یہ پروگرام جو آپ نے سلیکٹ کیا، فرض کیا ایم ایس آئی ٹی آپ نے سلیکٹ کیا، فرض کیا آپ نے ایم بی اے سلیکٹ کیا، وہ پروگرام آپ کو کیا بینیفٹ دے گا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے. یہاں پہ بھی آپ اپنی پریویس کوالیفیکیشن کا بتائیں کہ پہلے میں نے یہ سیکھا تھا، پروگرام سیکھی تھی میں نے، آئی ٹی سیکھا تھا میں نے، بزنس سیکھا تھا، جو بھی آپ کی ڈگری سے ریلیونٹ ہے. اور اب یہ ڈگری کرنے کے بعد میری ایکسپرٹیز بڑھ جائیں گی، میں زیادہ کمپیٹنٹ ہو جاؤں گا، میرا نالج بڑھ جائے گا، ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر بڑھ جائے گا. اس طرح اپنے ود ورباسٹی اینڈ ود مور ورڈز، ود مور سینٹینسز، ود مور پیراگرافس، ود مور ڈیٹیلس. ٹھیک ہے، چیزوں کو کاپی نہیں کرنا، ایک ہی سینٹینس کو بار بار رپیٹ کرنے سے، ریپیٹیشن سے بچے گا. اچھا اس کے بعد ہے 8واں پیراگراف کہ ہاؤ دس ڈگری ول فلفل یور فیوچر پلان. یہ آپ 7واں اور 8واں پیراگراف مرج بھی کر سکتے ہیں کہ آدھے پیراگراف میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈگری آپ کو کیوں، یہ پروگرام آپ کو کیسے بینیفٹ کرے گا، اور پھر آپ بتائیں کہ یہی پروگرام سے آپ کے فیوچر کے پلانز جو ہیں، آپ کا نالج بڑھنے کے بعد آپ مزید ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں گے، بیٹر پوزیشن پہ ہونے کا ظاہر مطلب ہے آپ فائنینشلی اچھے ہوں گے، آپ کی ارننگ اچھی ہوگی، آپ کی سیلری اچھی ہوگی. وہ سیلری اچھی ہوگی تو آپ کا ایک فائنینشیل لیول اچھا ہو جائے گا، آپ لیول اپ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوئسٹ سے ہیں، لوئسٹ سے آپ میڈیوکر میں آئیں گے، میڈیوکر ہیں تو میڈیوکر سے آپ اپر کلاس میں چلے جائیں گے. آپ کے اپ کمنگ جنریشن اچھی ہوگی، آپ کے فیوچر کا آپ کے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ اچھا ہوگا، ان کا مستقبل اچھا ہوگا، آپ کی وائف اور دے ول ہیو اے بیٹر فائنینشیل لائف. ٹھیک ہے، اس کے بعد 9واں پیراگراف جو ہے واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پیپل، اکانومی اینڈ کلچر. اچھا اس ملک کے لوگوں کے بارے میں اپنا نالج گوگل سے دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی اکانومی کیا ہے، کلچر کیا ہے، یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے، اس کا آپ اس کنٹری کا ایریا کیا ہے، جیوگرافیکل ایریا کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے. یہ چیزیں بھی اپنے اسٹڈی پلان میں آپ انٹر کریں. اس سے ویزا آفیسر بہت امپریس ہوگا کہ آپ نے ورکنگ کی ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا یہ ورکنگ سے آتے ہیں، یہ اسٹڈی سے آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ اسٹڈی کریں گے، گوگل سے ہیلپ لیں گے، کاپی پیسٹ نہ کریں، ان کو گوگل سے ہیلپ ضرور لیں، کاپی پیسٹ نہ کریں. اپنے نوٹس بنائیں، اپنے الفاظ، اپنے نوٹس اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں. رائٹ، آپ اس کنٹری کے کسٹمس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کلچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کنٹری نے کوئی ایسی سروسز دی ہوں ایجوکیشن میں، وہ ایکسپلین کریں. اچھا 10ویں پیراگراف میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے. یہاں پہ کوشش کریں آپ یہ ایکسپلین کریں
کہ آپ واپس آ جائیں گے. لائک آپ بتائیں کہ جی اس ڈگری کو کرنے کے بعد میری سکلز بڑھ جائیں گی, میں یہ چیزیں مزید سیکھ جاؤں گا. آپ اپنی کورس کا کانٹینٹ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کیا کیا پروگرامز پڑھائے جا رہے ہیں, اس کورس کانٹینٹس کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یونیورسٹی کنفرم نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹرکی انداز میں, جیسے کہ سویڈن وغیرہ میں 4 یونیورسٹیز ہوتی ہیں, تو ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سی یونیورسٹی ہمیں سلیکٹ کرے گی, تو اس میں ایگزیکٹ یونیورسٹی کو تھوڑا سا آپ بائی پاس کر جائیں. مطلب یونیورسٹی کی ڈیٹیل زیادہ نہ دیں, پروگرام کے اوپر فوکس کریں, باقی چیزوں کو فوکس کریں, یونیورسٹی پہ پھر فوکس نہ کریں اگر آپ کو یونیورسٹی کا پتہ نہیں ہے تو. اچھا, پروگرام کا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا, ہم بتائیں گے کہ یہ پروگرامز ہیں, ان پروگرامز کے حوالے سے آپ ایکسپلین کیجیے گا. اچھا, اس میں 10ویں پیراگراف میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا نالج انہینس ہو جائے گا, آپ کی ایکسپرٹیز بڑھ جائیں گی, آپ یہ چیزیں اور سیکھ جائیں گے, اور ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہوگا. انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. چیزیں نئی ہوں گی, نئے کلچر ہوں گے, نیا کلچر ہوگا, مختلف کلچرز کے لوگ وہاں پہ کمبائن ہوں گے, ان سے سیکھنے کو ملے گا, ان کے ایکسپیرینس, ان کے پلانس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا, ان کے فیوچر پلانس کا آئیڈیا ہوگا. ایک نئی لرننگ ایڈ ہوگی آپ کی لائف کے اندر. آپ بہت سی چیزوں میں کمپیٹنٹ ہو چکے ہوں گے, بہت سے آئیڈیاز کے ساتھ آپ یو ول ریٹرن ٹو یور ہوم کنٹری, بہت سے آئیڈیاز اور ایکسپرٹیز کے ساتھ, ملٹی کلچرل ایکسپیرینس کے ساتھ آپ اپنے کنٹری کو ریٹرن کریں گے. آپ اپنے ملک کو آ کے آپ واپس آنے کے بعد آپ ملک میں اپنی ان سکلز کو یوٹیلائز کریں گے, اپنی ان ایکسپرٹیز جو آپ باہر سے سیکھ کے آئے ہیں ان کو اپنے ہوم لینڈ میں, اپنے وطن میں, اپنے ہوم لینڈ میں, اپنے کنٹری کے اندر اس کو یوٹیلائز کریں گے, اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے اس کو یوز کریں گے, فار دا ویلفیئر آف یور اون پیپل, فار دا پروگریس آف یور اون ہوم لینڈ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے کرنی. اور 11واں جو پوائنٹ ہے, 11th پوائنٹ میں آپ نے جو اوپر ایکسپلین کیا ان کو سمرائز کریں لائن کے اندر کہ جی میرا بیک گراؤنڈ اس میں تھا, تو میں اس لیے اس اسٹڈی پروگرام کو سلیکٹ کر رہا ہوں, اور یہ میرا پلان ہے, تو اس وجہ سے میں نے چوز کیا ہے. تو چیزوں کو سمرائز کر کے پازیٹیو اینڈنگ کریں کہ جی میں اس پلان کے لیے جانا چاہ رہا ہوں, یہی میرا فیوچر پلان ہے. I am hoping that I'll get visa and soon I will be there to fulfill my dreams. تو اس طریقے سے ایک ہوپ کے ساتھ اس کو اینڈ کریں. ٹھیک ہے, فردر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ لکھنا آپ نے ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی ہوگی, تو اس کو مکمل ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا. آپ کو اس ویڈیو سے بڑی ہیلپ ملے گی. ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کے آپ لکھیں گے اسٹڈی پلان, اور گوگل سے ہیلپ لیں گے. بلیو کریں 1 یا 2 دن کے اندر آپ کا اسٹڈی پلان, آپ کا ایس او پی, آپ کا اسٹڈی پلان بن جائے گا, جو بہت اچھا ہوگا, جو اسٹیٹسٹکس پہ ڈپینڈ کرے گا. صرف خالی باتیں نہیں ہوں گی, جو اسٹیٹسٹکس پہ اسٹڈی پلان ڈپینڈ کرے, تو وہ جس میں اسٹیٹسٹکس ہوں, جس میں ہسٹری کا تعلق ہو, جس میں یونیورسٹی سے ریلیونٹ چیزیں ہوں, اس ملک سے ریلیونٹ چیزیں ہوں, ظاہر ہے وہ گوگل سے آپ کو اسٹیٹسٹکس ملیں گے, تو پھر وہ اسٹڈی پلان بہت اچھا ہوتا ہے. امیگریشن آفیسر, ویزا آفیسر اس کو دیکھ کے امپریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. آپ فردر کوئی کویسچن ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.